یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے کے سلسلے میں جو دو ایک حدیث ہیں ان کی فضیلت میں، نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے نیکی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے محرم کا روزہ ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعد الفریدہ، فرض نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور یہ فجر، یہ 5 اوقات کے بعد سب سے فضیلت کے اعتبار سے نماز وہ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو کوشش کرے کہ تہجد میں جو لوگ 5 اوقات پڑھتے ہیں، رات میں کم از کم 2 رکعت پڑھیں۔ آپ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سے حدیث ہیں، چلیے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ محرم کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابی قتادہ ہے، حضرت ابی قتادہ، حدیث غالباً مسلم میں ہے۔ حضرت ابی قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا محرم کے روزے کے سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح حدیث۔ 3 نمبر، محرم کا روزہ کتنا رکھنا چاہیے؟ محرم کا روزہ اصل عاشورہ وہ ہے 10، عاشورہ کے معنی ہوتا ہے 10، ٹھیک ہے۔ 10ویں محرم کا ایک روزہ یہ ہے عاشورہ۔ اب 2 یا 3 رکھنے کی ثبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ بات کیوں کہی اللہ کے رسول؟ چونکہ محرم کا روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں وہ لوگ۔ محرم کا روزہ یہود و نصارہ بھی رکھا کرتا تھا۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ 9 کا رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی محرم آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یا 10 اور 11 رکھا جائے، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے اس کا کہ 9، 10 اور 11، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 9، 10، 11، یا پھر 9 اور 10، یا پھر 10 اور 11، لیکن 10 کو رکھنا ہی چاہیے، یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اگر رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ رمضان کے تعلق، یہ آپ کا محرم کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے۔ اس روزے کے علاوہ اور باقی اس محرم میں کوئی عمل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں ڈھول، جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب حرام کام ہے، اور نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ کسی صحابہ اور تابعین نے کیا ہے، بلکہ سب کے سب گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں محرم میں تو سوائے عاشورہ کے روزہ کا اور کچھ نہ کرے، وہ حدیث قرآن کے خلاف عمل ہے۔ بولنے سے، ٹائم پاس کرنے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم روک دیتے ہیں۔